بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا مگر شیطان ابا واستکبر اس نے انکار کیا اور تکبر کیا وکان من الکافرین اور تھا وہ کافروں میں کا۔ خلاصہ تفسیر یہ ہے کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، کیوں دیا، کیا وجہ رہی، وہ وجہ آگے آ رہی ہے۔ یہاں اتنا بتانا مقصد ہے کہ جس وقت حکم دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو کہ وہ آدم کو سجدہ کریں، اور جنوں کو بھی، جیسا کہ بعض روایات میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ساتھ ساتھ جنات کو بھی سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ غرض ان سب کو یہ حکم دیا گیا کہ سجدے میں گر جاؤ، آدم کے سامنے آدم کو سجدہ کرو، تو سب کے سب سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے۔ اس نے کہنا نہ مانا اور غرور اور تکبر میں آ گیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ وہی معاملہ خلقتہ من نار وخلقتہ من طین، کہ آپ نے مجھ کو تو آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، تو مٹی کی خاصیت ہے جھکنا اور آگ کی خاصیت جو ہے وہ اوپر اٹھنا ہے، تو میں تو بلند و بالا ہوں، ان سے افضل ہوں، تو آدم کو کیسے سجدہ کروں گا؟ تو بہرحال شیطان نے انکار کیا اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرنے والا اور اللہ کا حکم کو نہ ماننے والا ہوا۔ ربط آیات کیا ہے؟ پچھلی آیات کے بعد اس آیت کو لانے کا مطلب اور مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد اور مطلب یہ ہے، اور اس کی ضرورت یہ پیش آئی کہ پچھلے واقعے میں جب آدم علیہ السلام کی فضیلت فرشتوں پر ظاہر ہو چکی اور دلائل سے بھی یہ بات ثابت ہو گئی کہ صلاحیت خلافت، یعنی پیچھے جو بات آئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو اور آدم کو اپنا خلیفہ بنا کر کے دنیا میں بھیجنے والے ہیں، تو یہ بات ظاہر ہو گئی تھی کہ آدم ہی کے اندر وہ صفات موجود ہیں جو خلیفہ کے اندر ہونی چاہیے، اور اللہ کا جو خلیفہ زمین کے اوپر آئے گا اس کے اندر جو صفات ہونی چاہیے وہ آدم علیہ السلام کے اندر موجود تھی۔ تو جب یہ بات بالکل ثابت ہو گئی ہے کہ صلاحیت خلافت اور خلافت کی جو صفات ہیں وہ آدم علیہ السلام کے اندر موجود ہیں، جن علوم کی، جن صفات کی ضرورت پیش آنی تھی وہ آدم کے اندر موجود ہیں، اور ملائکہ اور ان کے علاوہ جنات جو ہیں ان کے پاس بعض علوم ہے لیکن بعض نہیں ہے، مکمل علم ان دونوں کے پاس، دونوں مخلوق کے پاس میں نہیں ہے جو آدم سے پہلے موجود تھی، یعنی فرشتے اور جنات۔ نہ ہی تو فرشتوں کے پاس وہ خلافت والا علم تھا اور نہ ہی جنات کے پاس وہ علم موجود تھا، جیسا کہ اوپر تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے۔ اور اس حقیقت خاص سے ملائکہ اور جن دونوں کے دونوں گروہ اس سے بالکل محروم ہیں، اور دونوں کے دونوں گروہ مل کر کے بھی اس علم کو مکمل طور پر ان کے پاس وہ علم جمع نہیں ہوتا ہے، اور ان دونوں گروہوں کا علم حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تھا۔ ان کے تو دونوں گروہوں کے پاس اور دونوں جماعتوں کے پاس وہ علم نہیں تھا، لیکن آدم علیہ السلام کے اکیلے اور تنہے تنہا کے پاس وہ علم موجود تھا کہ جس سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نائب اور خلیفہ بن کر کے اس دنیا کے اندر آئے اور اللہ کے
بتائی ہوئی باتوں کو لوگوں تک پھیلائیں۔ تو یہ ان کا شرف دونوں گروہوں پر ظاہر ہوا، یعنی آدم علیہ السلام کی برتری اور ان کے علم کا زیادہ ہونا یہ دونوں گروہوں پر ظاہر ہوا، فرشتوں کے گروہ پر بھی اور جنات کی جماعت پر بھی، کہ جنات اور فرشتوں دونوں سے زیادہ علم کس کو ہے؟ آدم علیہ السلام کو ہے، اور یہ بات ثابت ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہوا کہ اس مقدمے کو معاملے سے بھی ظاہر فرما دیا جائے کہ آدم علیہ السلام فرشتوں کی جماعت سے اور جنات کی جماعت سے افضل ہیں، ایسا کوئی معاملہ کیا جائے اور ایسی کوئی تدبیر اختیار کی جائے کہ جس سے یہ ظاہر ہو جائے کہ ہاں واقعتاً آدم علیہ السلام ان سے کیا ہیں؟ بڑے ہوئے ہیں اور بلند مقام کے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ اس منظور شدہ معاملے کو ایک معاملے کی شکل اور ایسی تدبیر اختیار فرمائی جائے کہ جس سے کہ ان کی اشرفیت اور ان کی افضلیت فرشتوں کے اور جناتوں کے سامنے آ جائے، اور ملائکہ اور جنوں سے ان کی کوئی خاص تعظیم کرائی جائے۔ اس لیے کہ ظاہر بات ہے جو کسی کے نیچے والا ڈپارٹمنٹ کا آدمی ہوتا ہے وہ اپنے اوپر والے کی تعظیم کرتا ہی ہے، تو اللہ نے اس کو بھی وہاں بھی یہی تدبیر اختیار کرنی چاہیے کہ جب یہ ثابت ہو گیا ہے کہ فرشتے اور جنات آدم علیہ السلام سے کم درجے کے ہیں، نچلے ڈپارٹمنٹ کے ہیں، تو ایسا کوئی معاملہ کیا جائے کہ فرشتے اور جنات جو ہیں وہ اپنے سے اعلیٰ ڈپارٹمنٹ والے کی یعنی آدم علیہ السلام کی تقریب کرے اور عزت کرے۔ تو اللہ نے ایسا کوئی معاملہ کرنا چاہا کہ فرشتوں سے اور جنات سے آدم علیہ السلام کی تعظیم کرائی جائے، جس سے ظاہر ہو کہ دونوں سے کامل اور مکمل آدمی ہیں۔ ہم تو ناقص گروہ ہیں، یعنی فرشتے اور جنات اس بات کو سوچیں کہ ہم تو کم علم والے ہیں اور آدم علیہ السلام ہم سے بڑے ہیں اور ان کے پاس مکمل علم موجود ہے، اور یقیناً ایسا ہی تھا۔ بہرحال جیسا کہ مفصل طور پر اب مذکور ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہوا کہ ان غیر کاملوں سے اور ان کا جن کا علم مکمل نہیں ہے یعنی فرشتے اور جنات کی جماعت، تو ان سے اس کامل آدمی کی تعظیم کرائی جائے جس کے پاس پورا علم موجود ہے، یعنی آدم علیہ السلام کی، کہ عملاً بھی امر ظاہر ہو جائے ان دونوں سے کامل اور جامع ہیں، یعنی آدم علیہ السلام۔ تو جب یہ دونوں ان کی تعظیم کر رہے ہیں اور گویا بزبان حال کہہ رہے ہیں کہ ہاں جو اوصاف ہم میں الگ الگ ہیں، فرشتوں اور جنات دونوں اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ جو اوصاف ہمارے اندر موجود ہیں ہماری جماعت میں یعنی فرشتوں کی جماعت میں اور جنات کی جماعت میں جو اوصاف اور صفات موجود ہیں وہ ان آدم علیہ السلام کے اکیلے کے اندر موجود ہیں۔ ہم تو دو جماعت ہیں، ہم دو جماعت کے اندر جو تھوڑی تھوڑی صفات موجود ہیں اور جو تھوڑے تھوڑے ہمارے پاس علم ہے، وہ علم آدم علیہ السلام کے اکیلے کے پاس موجود ہے۔ یہ بات فرشتوں نے اور جناتوں نے بزبان حال کہی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی لیے جو عمل تعظیم تجویز فرمایا اللہ نے جناتوں کے اور فرشتوں کے لیے کہ آدم علیہ السلام کی جو تعظیم کی جائے گی کس کے ذریعے کی جائے گی، اس کی حکایت سے جو فرماتے ہیں کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ یہ آدم علیہ السلام کی افضلیت کو ظاہر کرنا تھا اور فرشتوں اور جنات کی جماعت سے ان کو اوپر اٹھا ہوا ثابت کرنا تھا کہ آپ سے مقام میں بڑے ہوئے ہیں۔ جنات اور فرشتوں سے آدم علیہ السلام کیا ہے؟ مقام میں بڑے ہوئے ہیں اور بڑے ہیں، علم میں زیادہ ہیں، علم میں بھی وہ بڑے ہوئے ہیں۔ تو اسی چیز کو ظاہر کرنے کے لیے کہ آپ کا بڑپن ظاہر ہو جائے، اسی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں اور جناتوں کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو۔ بہرحال فرشتوں نے سجدہ کیا، اللہ کے حکم کو مانا، لیکن ابلیس نے اور شیطان نے سجدہ نہیں کیا، اس نے انکار کر دیا، تکبر کیا۔ وہی بات خلقتہ من نار وخلقتہ من طین کہ آپ نے مجھے تو آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ مٹی کی خاصیت ہے جھکنا، آگ کی خاصیت ہے اوپر اٹھنا، تو میں ان سے اعلیٰ افضل ہوں، اور اعلیٰ افضل آدمی نچلے والے کو کیسے سجدہ کر دے گا اور کیسے ان کا اکرام اور تعظیم کر لے گا؟ بھائی جیسا کہ فرشتے ان سے نیچے کی مخلوق ہے تو وہ ان کو سجدہ کر رہی ہے اور میں ان سے بھی بڑھ کر ہوں، تو سجدہ مجھے ہونا چاہیے نہ
ویسا ہی منظور تھا. بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے. یہاں بتانا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تعظیم اور ان کی اکرام کے لیے، ان کے بڑپن کو ظاہر کرنے کے لیے فرشتوں تک سے انسان کو اور آدم علیہ السلام کو سجدہ کرا دیا ہے. تو یہ ہے انسان کا مقام اور انسان کی حیثیت. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات میں سے پیدا کیا ہے اور سب سے افضل کس کو بنایا ہے؟ انسان کو بنایا ہے. حالانکہ فرشتے ہم سے افضل ہونے چاہیے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہر وقت اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور ہر وقت اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کرتے رہتے ہیں. وہ اللہ کے ذکر سے بالکل بھی غافل نہیں رہتے ہیں اور وہ بالکل ایک نورانی مخلوق اور نورانی جماعت ہے. تو ظاہر بات ہے وہی ہم سے افضل ہونے چاہیے تھے. اس لیے کہ ہم تو گناہ بھی کرتے رہتے ہیں، غلطیاں بھی کرتے رہتے ہیں. تو کیوں کر اللہ نے ہمیں افضل بنایا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی افضلیت کو اس کے اندر ظاہر کیا ہے. نہیں، فرشتے آپ سے افضل نہیں ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان ہی کو افضل بنایا ہے اور اشرف المخلوقات میں سے بنایا ہے. تو سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ آیت کے اندر جو ہے، آیت کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا. اللہ نے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا. تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا جنات کو بھی سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت میں جو بات صراحتاً مذکور ہے وہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم فرشتوں کو دیا گیا. مگر آگے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے استثناء فرمایا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. یہ جو استثناء اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کس کا؟ شیطان کا. کہ اللہ نے جب فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا فَسَجَدُوا تو سب نے سجدہ کیا إِلَّا إِبْلِيسَ، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. پتہ چلتا ہے کہ اگر جنات سجدہ نہ کرتے تو اللہ اس کا بھی ذکر فرماتے الا ابلیس والجن، کہ ابلیس نے اور جنات نے سجدہ نہیں کیا. حالانکہ اللہ نے صرف لفظ ابلیس کو بیان کیا ہے الا ابلیس، کہ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. باقی ابلیس کے علاوہ جو ضمیر عقول مخلوق موجود تھی، فرشتے اور جنات، سب نے آدم علیہ السلام کو سجدہ فرمایا ہے. اور پتہ چلا کہ ہاں انکار کرنے والا صرف اور صرف کون تھا؟ ابلیس تھا. تنہا تنہا وہی تھا جس نے آدم ذات کو سجدہ نہیں کیا. باقی جنات نے اور فرشتوں نے سب نے مل کر کے اللہ کے حکم کو مانا اور آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا. اب پھر اشکال ہوگا کہ پھر اللہ نے سجدہ کرنے والوں میں جنات کا ذکر کیوں نہیں فرمایا؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا وَالْجِنَّ. یہ آنا ہونا چاہیے تھا کہ اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو اور کس کو؟ جنات کو، کہ سجدہ کرو آدم کو. فَسَجَدُوا تو انہوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. لیکن کس نے سجدہ کیا؟ فرشتوں نے اور جنات نے سجدہ کیا. تو اللہ نے نہ تو سجدہ نہ کرنے والوں میں جنات کا ذکر کیا ہے اور نہ ہی سجدہ کرنے والوں میں جنات کا ذکر کیا ہے. تو اس کی حکمت یہ ہے کہ اس وقت جو مخلوق موجود تھی، جنات اور کون؟ فرشتے، ان دونوں میں افضل مخلوق کون سی تھی؟ فرشتے تھے. تو افضل اور اشرف چیز کا اللہ نے ذکر کر دیا. اس سے نچلے درجے کی چیز اس کے اندر خود بخود داخل ہو جاتی ہے. پتہ چلا کہ اللہ نے اشرف چیز کا ذکر کیا ہے. ان دونوں میں جو افضل تھا، افضل کا اللہ نے ذکر کر دیا. اس کے نیچے درجے والے اس کے اندر خود بخود داخل ہو گئے. یعنی فرشتوں کے ساتھ ساتھ جنات نے بھی سجدہ کیا ہے. انکار کرنے والا جو تھا وہ صرف اور صرف کون تھا؟ شیطان تھا. شیطان کے علاوہ کسی نے انکار نہیں کیا. پتہ چلا کہ اس وقت میں جو بھی مخلوق موجود تھی اس سب نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا ہے. تو کسی کا یہ سمجھنا کہ جنات کو بھی حکم دیا یا نہیں دیا گیا، تو ہاں حکم دیا گیا تھا اور جنات نے بھی آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا. سجدہ تعظیمی پہلی حکمت. اب یہ پھر آدمی کو سوچتا ہے کہ بھئی آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا، آدمی کو سجدہ کرا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. یہ تو سجدہ کرنا تو صرف اور صرف کس کے سامنے ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہوگا. تو آدمی کو سجدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں کرایا؟ تو اس آیت میں فرشتوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے. اور سورہ یوسف میں بھی سجدے کا ایک ذکر ہے. سورہ یوسف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے والدین
اور بھائیوں کو سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے والدین اور بھائیوں کا مصر پہنچنے کے بعد یوسف علیہ السلام کو سجدہ کرنا یہ ثابت ہے اور مذکور ہے وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا. تو یہ تو ظاہر ہے کہ یہ سجدہ عبادت کے واسطے نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا، کسی کے سامنے سجدہ کرنا یہ کفر ہے اور شرک ہے، جس میں یہ احتمال ہی نہیں کہ کسی وقت کسی شریعت میں جائز ہو سکے کہ اس کے سوا کسی احتمال کہ اس کے علاوہ کسی کو سجدہ کیا جا سکے. انبیاء علیہ نبینا علیہ السلام کے زمانے میں سجدے کا بھی وہی درجہ ہوگا جو ہمارے زمانے میں آج کل کیا ہے، سلام اور مصافحے کا درجہ ہے، اور معانقہ اور دست بوسی یعنی ہاتھوں کو چومنا، گلے ملنا، یہ سب تعظیم کے واسطے یا کھڑے ہو جانا، یہی طریقہ اس وقت میں دیگر انبیاء علیہ نبینا علیہ السلام کی شریعت مطہرہ میں اس سجدے کا جو طریقہ تھا وہ جیسا ہمارے دور میں اور ہماری اس امت میں اور ہماری شریعت میں سلام کرنے کا درجہ ہے، مصافحہ کرنے کا درجہ ہے، گلے ملنے کا درجہ ہے اور کھڑے ہو جانا تعظیم کا درجہ ہے، تو ایسے پہلے ان کے یہاں اور ان کی امت میں جیسا کہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر بھی کہا ہے کہ آدم کو سجدہ کرایا اور یوسف علیہ السلام کو بھی سجدہ کرایا، تو وہ سجدہ عبادت نہیں تھا بلکہ کیا تھا، سجدہ تعظیمی تھا. تعظیم کے طور پر، اکرام کے طور پر، جیسا کہ ہم کوئی آتا ہے تو اس کے اکرام میں، استقبال میں، ویلکم میں ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، اس سے مصافحہ کرتے ہیں، گلے ملتے ہیں. تو اس وقت میں تعظیم کا طریقہ یہی تھا کہ جب کوئی کسی سے ملتے تو کیا کرتے تھے، بڑے آدمی کے سامنے اپنے سر کو جھکایا کرتے تھے اور سجدہ کیا کرتے تھے. تو ہمارا یہ سمجھنا کہ سجدہ جو ہے وہ سجدہ عبادت تھا وہ بالکل غلط ہے، اور یہ شرک اللہ تبارک و تعالیٰ کرا رہے نہیں. اس وقت میں حکم تھا اور اس وقت کا تعظیم کا طریقہ یہی تھا کہ بڑے لوگوں کو کیا کیا جائے، سجدہ کیا جائے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اور دیگر امتوں کے بعد یہ طریقہ ختم کر دیا گیا اور پھر مصافحہ اور سلام والا طریقہ رائج کر دیا گیا ہے. اس لیے کہ صرف سجدہ کرنے میں وہ فائدہ نظر نہیں آتا ہے جو سلام کرنے میں فائدہ نظر آتا ہے. اس لیے کہ آدمی نے سجدہ کیا، کیا فائدہ ہوا، اس سے کچھ بھی نہیں فائدہ ہوا. سلام کرتا ہے تو آدمی گویا کہ ایک مومن بھائی کو کیا دیتا ہے، دعا دیتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کہ تمہارے اوپر اللہ کی سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو، اس کی برکتیں ہوں. تو اس میں فائدہ زیادہ ہے. سجدہ کرنے میں ایک تو پریشانی اور دقت، پتہ نہیں آدمی کہاں مل جائے اور کس مقام میں ہو، کس حال میں ہو، تو وہاں کیسے سجدہ کرے گا. اور سلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نسخہ اپنی امت کو دیا ہے اور اپنے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے کہ کسی بھی حال میں ہو، کسی بھی موقع کو فوراً اپنے مومن بھائی کو دعا دے دو، اور سلام کا فائدہ بھی ہوگا، سجدے کا کوئی فائدہ کما ہم کو نہیں تھا. بہرحال اس وقت کا یہ طریقہ تھا. امام جساس رحمۃ اللہ علیہ نے احکام القرآن کے اندر یہی فرمایا ہے کہ انبیاء سابقین کی شریعت میں بڑوں کی تعظیم اور ان کے تحیے کے واسطے سجدہ مباح تھا، جائز تھا، حلال تھا. لیکن شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اس کو منسوخ کر دیا گیا اور منسوخ ہو گیا، اور بڑوں کی تعظیم کے واسطے صرف سلام مصافحے کی اجازت دی گئی. رکوع، سجدہ اور بہیئت نماز ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جانے کو ناجائز اور حرام قرار دیا گیا. اب اس امت کے اندر اگر کوئی کسی کو سجدہ کرتا ہے تو سجدہ تعظیمی کی بھی اجازت اب نہیں ہے. اور کسی کے سامنے جھکنا، رکوع کرنا، جیسا کہ بادشاہوں کے درباروں میں یہ کام ہوا کرتے تھے کہ جہاں پناہ کے سامنے کیا کرتے تھے، اپنے سر کو جھکایا کرتے تھے، گویا کہ ان کے سامنے رکوع کیا کرتے تھے. تو اس کی بھی اجازت اب نہیں ہے. یا پھر ایک طریقہ یہ ہوا کرتا تھا کہ نماز کی طرح ہاتھ باندھ کے بالکل سیدھے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. یہ بھی طریقہ برائے نہیں ہے اور نہ ہی اس طریقے کی اجازت ہے. بلکہ اب طریقہ جو ہے وہ صرف سلام کرو، مصافحہ کرو، معانقہ کرو، یا اگر آپ کو سیدھے کھڑا ہونا ہے تو ہاتھ باندھ کر نہیں بلکہ ہاتھ چھوڑ کر کے اس طریقے سے آپ کھڑے ہو سکتے ہیں. اس کی اجازت ہے. توضیح اس کی ہوئی کہ اصل کفر و شرک اور غیر اللہ کی عبادت تو اصول ایمان کے خلاف ہے.
تو کسی کو عبادت کے واسطے سجدہ کرنا کسی بھی شریعت کے اندر جائز نہیں ہو سکتا، لیکن کچھ افعال اور اعمال ایسے ہیں جو اپنی ذات میں شرک و کفر نہیں مگر لوگوں کی جہالت اور غفلت سے وہ افعال ذریعے شرک اور کفر بن سکتے تھے۔ اسی واسطے ایسے افعال کو انبیاء سابقین کی شریعتوں میں مطلقاً منع نہیں کیا گیا، بلکہ ان کو ذریعے شرک بنانے سے روکا گیا ہے۔ اور جیسے جانداروں کی تصویر بنانا اور استعمال کرنا اپنی ذات میں کفر شرک نہیں ہے، لیکن اس لیے پچھلی شریعتوں میں جائز تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی قصے کے اندر مذکور ہے کہ جنات جو ہے وہ آپ علیہ السلام کو تصویر بنایا کر کے دیا کرتے تھے، آپ کے واسطے اور بھی بہت ساری چیزیں وہ بنایا کرتے تھے، لیکن یہ سب اگر لوگ ان تصویروں کو بناتے رہتے، بتوں کو بناتے رہتے اور لوگوں کے سامنے سجدے کرتے رہتے، تو خوف اور ڈر اس بات کا تھا کہ کہیں ایک دن یہ تعظیم کرتے کرتے تعظیم اس حد تک نہ بڑھ جائے کہ لوگوں ہی کی عبادت کرنے لگے اور لوگوں کو سجدہ تعظیمی کی جگہ سجدہ عبادت نہ کرنا شروع کر دیں۔ تو اس ڈر اور اس خوف کی وجہ سے پہلے انبیاء سابقین کو بھی اس بات کی تعلیم دی گئی کہ آپ اپنے سجدے کا جو طریقہ ہے اس کو بند کیجئے۔ سجدہ کرنا تعظیم کے واسطے اپنی ذات میں کفر و شرک نہیں ہے، لیکن اس بات کے خوف کی وجہ سے کہ کہیں لوگ اس کو اتنی اہمیت نہ دے دیں اور اس کا اتنا ضروری نہ سمجھ لیں کہ یہ لوگ کفر و شرک کے اندر مبتلا ہو جائے، جیسے بتوں کو سجدہ کرتے ہیں ایسے ہی لوگوں کو سجدہ نہ کرنے لگے، جیسے اللہ کو سجدہ کیا جاتا ہے سجدہ عبادت، ایسے ہی لوگوں کو سجدہ نہ کرنے لگے۔ اسی خوف اور اسی ڈر کی وجہ سے اس کے اندر تحریف کر دی گئی، اور پھر دوسرے انبیاء اور دوسری شریعتوں نے آ کر جو ہے اس کو بٹھایا۔ شریعت محمدیہ میں جو کہ دائمی اور ابدی شریعت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت کا ختم اور آپ علیہ السلام کی شریعت آخری شریعت ہے، اس لیے اس کو مسخ اور تحریف سے بچانے کے واسطے ہر ایسے سراغ کو بند کر دیا گیا جہاں سے شرک اور بت پرستی آ سکتی تھی۔ اسی سلسلے میں وہ تمام چیزیں اس شریعت میں حرام قرار دے دی گئی ہیں جو کسی زمانے میں شرک اور بت پرستی کا ذریعہ بن سکتی تھی اور بنی تھی۔ اسی واسطے اس امت کے لیے کوئی راستہ ایسا نہیں رکھا گیا ہے اور کوئی چیز ایسی باقی نہیں رکھی گئی ہے کہ جس کو یہ کرتے کرتے اور اس پر عمل کرتے کرتے اس کا کفر تک پہنچ جائے یا شرک تک پہنچ جائے۔ تو سجدہ بھی انہی چیزوں میں سے ایسی چیز تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجدے کو پہلے ہی منسوخ کر دیا اور پہلے ہی اس طریقے کو بند کرنے کا دیگر انبیاء کو حکم دے دیا کہ کہیں آنے والی امت اس کو ضروری سمجھ کر کے اور اس طریقے کو اختیار کر کے لوگوں کو سجدے عبادت کرنا نہ شروع کر دے اور وہ کفر و شرک کے اندر مبتلا نہ ہو جائے۔ تصویر سازی اور اس کے استعمال کو اس وجہ سے حرام کیا گیا ہے، سجدے تعظیمی اسی وجہ سے حرام ہوا ہے۔ ایسے اوقات میں نماز پڑھنا کہ جن اوقات میں مشرکین اور کفار اپنے معبودوں کی عبادت کیا کرتے تھے، کہ ظاہری مطابقت کسی وقت کا شرک کا ذریعہ نہ بن جائے، یعنی جن اوقات میں کفار اس وقت میں اپنے معبودوں کی عبادت کیا کرتے تھے، بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، اس وقت میں نماز پڑھنے سے بھی اپنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو روکا اور منع کیا کہ کہیں اس وقت کی مطابقت بھی مشرکین کے ساتھ نہ ہو جائے اور یہ لوگ اسی کو ضروری نہ سمجھنے لگے کہ جب وہ اپنے بتوں کی عبادت کرتے ہیں اسی وقت ہم بھی اللہ کی عبادت کریں۔ یہ تو اتنی احتیاط اور اتنا محتاط پن اس شریعت کے اندر رکھا گیا ہے کفر اور شرک سے اس امت کو بچانے کے واسطے۔ بہرحال صحیح مسلم کی حدیث میں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آقاؤں کو حکم دیا کہ اپنے غلام کو عبد، لفظ عبد یعنی بندے سے ان کو نہ پکارا کریں، اور غلاموں کو حکم دیا کہ وہ اپنے آقاؤں کو لفظ آقا سے نہ پکارا کریں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے آقا کے معنی ہوتے ہیں کس کے؟ رب کے ہوتے ہیں، حالانکہ لفظی معنی کے اعتبار سے بندے کے معنی غلام کے اور رب کے معنی پالنے والے کے ہوتے ہیں اور تربیت کرنے والے کے ہوتے ہیں۔ ایسے الفاظ استعمال کرنے سے منع کرنا اور ممنوع نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر محض اس واسطے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ شرک کا وہم ہو سکتا ہے، وہاں بھی شرک کا وہم ہو سکتا ہے کسی وقت جہالت کی وجہ سے یہی الفاظ آقاؤں کی پرستش کا دروازہ نہ کھول دے، اس لیے ان الفاظ کو استعمال کرنے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا
کہ آقا کے معنی رب کے ہیں اور غلام عبد کے معنی غلام کے ہیں، تو رب اور عبد یہ دونوں لفظ کس کے واسطے استعمال کیے گئے؟ رب اللہ کے واسطے استعمال کیا گیا ہے اور لفظ عبد جو ہے وہ بندے کے واسطے استعمال کیا گیا ہے۔ اس لیے ہمارا ایک آقا اور غلامی کا جو تعلق ہے آپس میں، تو آپ اس کے آقا تو ہیں لیکن لفظ آقا سے آپ اس کو پکروایا نہ کیجئے، اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک دن ہی آپ کو آقا کہتے کہتے آپ کو اپنا رب تسلیم نہ کر لے اور آپ کی پوجا و پرستش شروع نہ کر دے، اور ایسا نہ ہو کہ ایک دن آپ اس کو عبد اور غلام کہتے کہتے اس کو اپنا بندہ سمجھنے لگے، اپنا ایسا غلام سمجھنے لگے جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پوری مخلوق غلام ہے اور سب اس کے بندے ہیں۔ کہیں ایسا نہیں بنتا، آپ اس کو نہ سمجھنے لگے اور آپ اس کو اپنی عبادت اور اپنی تعظیم کے لیے مجبور نہ کر دیں۔ تو شریعت نے تمام دروازوں کو بند کیا ہے جہاں سے شرک کا وہم بھی ہو سکتا تھا۔ تو یہ بات چلی تھی یہاں سے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں کرایا گیا؟ تو سجدہ جو وہ کرایا گیا تھا وہ سجدہ تعظیمی تھا، لیکن اس کو بعد میں چل کے بند کرا دیا گیا اس وجہ سے کہ لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے اس سجدہ تعظیمی کو کہیں سجدہ عبادت نہ بنا لیں۔ اسی وہم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سجدے کے اوپر روک لگا دی اور اس سجدہ کرنے کو منع کر دیا۔ خلاصہ یہ ہوا کہ آدم علیہ السلام کو فرشتوں کا سجدہ اور یوسف علیہ السلام کو ان کے والدین اور بھائیوں کا سجدہ جو قرآن کریم کے اندر مذکور ہے یہ سجدہ تعظیمی تھا، سجدہ عبادت نہیں تھا، اور سجدہ تعظیمی ان کی شریعت میں سلام مصافحہ اور دست بوسی کا درجہ رکھتا تھا۔ جو درجہ آج ہماری شریعت میں سلام اور مصافحہ کا ہے یہی درجہ ان کی شریعت میں سجدہ کرنے کا تھا اور جائز تھا۔ شریعت محمدیہ کے اندر اس کو کفر اور شرک کے شائبے سے بھی بالکل دور رکھا گیا ہے کہ کہیں کفر اور شرک کا کوئی شائبہ اور شبہ اس کے اندر پیدا نہ ہو جائے، اس لیے اس شریعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کو بقصد تعظیم بھی سجدہ رکوع کرنا جائز نہیں رکھا گیا ہے۔ کوئی کہے کہ ہم تو تعظیم کے واسطے کسی کے سامنے جھک رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، تو صاف صراحت کے اندر علماء نے لکھا ہے کہ اب اس امت کے واسطے اور اس شریعت کے اندر کسی کو تعظیم کے واسطے سجدہ کرنا یا اس کے سامنے جھکنا بھی اب جائز نہیں رہا ہے۔ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ نماز جو اصل عبادت ہے اس میں 4 طرح کے افعال ہیں: کھڑا ہونا، بیٹھنا، رکوع اور سجدہ۔ ان میں سے پہلے 2 یعنی کھڑا ہونا اور بیٹھنا، یہ تو آدمی کے ایسی حالت ہے کہ عادت پہ آدمی ان کو کرتا رہتا ہے، کبھی کھڑا ہوتا ہے کبھی بیٹھتا ہے، لیکن 2 حالت جو ایسی ہے جو آدمی عبادت ہی کرتا ہے یعنی سجدہ اور رکوع، وہ عبادت ہی میں کرتا ہے، نماز ہی میں کرتا ہے۔ رہا بیٹھنے کا اور کھڑے ہونے کا معاملہ تو آدمی عادت بھی کرتا رہتا ہے۔ اس لیے علماء نے اجازت دی ہے کہ وہ عبادت سجدہ اور رکوع جو ہے وہ تو عبادت کے ساتھ خاص ہے، لیکن کھڑا ہونا اور بیٹھنا یہ عبادت کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اس لیے ابھی بھی اس بات کی اجازت ہے کہ اگر کوئی آئے تو اس کے ویلکم میں، اس کے اکرام میں، اس کی تعظیم میں آپ کھڑے ہو سکتے ہیں، کھڑے ہونے کی اجازت ہے۔ آپ لیٹے ہیں تو بیٹھ سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے، لیکن اس کو دیکھ کر کے آپ سجدہ کریں یا رکوع کریں اس کی قطعی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے کہ سجدہ اور رکوع کا جو خاصہ ہے اور ان کو ادا کرنے کا جو محل ہے وہ اللہ کے سامنے ہے اور عبادت اس کا محل ہے، لوگوں کی تعظیم اس کا محل نہیں ہے۔ اور باقی رہا کھڑے ہونے کا معاملہ اور بیٹھنے کا معاملہ تو آدمی عادت ویسے بھی اٹھتا بیٹھتا رہتا ہے، اس کی اجازت دی ہے، اس کے اندر کوئی کفر و شرک کا شائبہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے علماء نے اجازت دی ہے کہ آپ کسی کے اکرام میں کھڑے تو ہو سکتے ہیں، بیٹھ تو سکتے ہیں، لیکن سجدہ اور رکوع نہیں کر سکتے ہیں۔ اب یہاں ایک سوال باقی رہ جاتا ہے کہ سجدہ تعظیمی کا جواب تو قرآن کی مذکورہ آیت سے ثابت ہے، شریعت محمدیہ میں اس کا منسوخ ہونا کس دلیل سے ثابت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث متواترہ اور مشہورہ کے اندر یہ بات مذکور ہے، اور کہ سجدہ تعظیمی کا حرام ہونا آپ علیہ السلام نے اس کو قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں غیر اللہ کے لیے سجدہ تعظیم کو جائز قرار دیتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن اللہ کے نبی نے حکم نہیں دیا۔ پتہ چلا کہ سجدہ تعظیم کیا ہے؟ ناجائز ہے اور حرام ہے۔ اور ایک اصول فقہ، ایک اصول ہے فقہ کا کہ
اس حدیث کو روایت کرنے والے کہ اللہ کے نبی نے سجدہ تعظیمی کو حرام قرار دیا ہے 10 صحابی نہیں بلکہ 20 صحابی نے اس حدیث کو متواتر نقل کیا ہے. تو گویا کہ حدیث مضبوط حدیث ہے، اس کے اندر کوئی کمزوری نہیں ہے، اس لیے کہ 20 صحابہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے. تو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ تعظیم کو جو حرام قرار دیا ہے وہ بات بالکل درست ہے. اور پھر میرے اپنے ذہن کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجدہ تعظیمی کرنے کے لیے امت کو کہاں کہا ہے؟ بھئی ہمیں جو اشکال ہو رہا ہے کہ سجدہ تعظیمی جو ثابت ہوا ہے وہ قرآن سے ثابت ہوا ہے کہ اللہ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے. تو اللہ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے، عمل کے دو یہ سوچو اللہ نے کیا کہا ہے؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا. ہم نے جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، یعنی اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم نے کہا فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا. تو یہ اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے مخلوق کو کہا کہ تم لوگوں کو سجدہ کرو؟ یہ تو کہیں نہیں کہا. اللہ نے تو اس وقت کی بات ذکر کی ہے. تو اللہ خبر دے رہے ہیں لوگوں کو کہ انسان کا اکرام یہ ہے، اور انسان کا اکرام ہم نے اس طریقے سے کیا ہے کہ فرشتوں سے بھی انسان کو سجدہ کرایا. اللہ نے کہا حکم دیا کہ تم لوگوں کو سجدہ کرو، نہیں دیا. تو ہمارا یہ کہنا کہ سجدہ اللہ کی قرآن سے ثابت ہے اور لوگوں کو سجدہ تعظیمی کرنا قرآن کریم سے ثابت ہے، وہ کہیں نہیں ہے. یہ ہمارا کہنا بالکل غلط ہے اور بے جا سوال ہے. قرآن کریم کے اوپر یہ الزام ہے گویا کہ، اور قرآن کریم کے اوپر الزام لگانے والا کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے کہ جب قرآن صراحتاً اس بات کو کہہ رہا ہے کہ ہم نے تو آدم کو سجدہ کرنے کے لیے فرشتوں کو کہا تھا، ہم نے کہا لوگوں کو تم آپس میں ایک دوسروں کو سجدہ کرو، یہ سجدہ تعظیمی کرو. نہیں، ایسا نہیں ہے. اور اس وقت میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی ایک نبی کو سجدہ کرنے کے واسطے اللہ نے خود حکم دیا ہے. اور کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو نہیں کہا کہ تم آپس میں ایک دوسروں کو سجدہ کرو. ٹھیک ہے، انہوں نے اس وقت میں وہ طریقہ رائج کر لیا تھا کہ اس آیت کو دیکھ کر کے کہ اللہ نے آدم کو سجدہ کرایا ہے تو ہم بھی آپس میں ایک دوسرے کو سجدہ کریں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے کو، اگر یہ طریقہ صحیح ہوتا اور مخلوق میں رائج کرنے والا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس حکم کے اوپر کبھی پابندی نہ لگاتے. اس لیے کہ سجدہ کرنا یہ آدمی کو کفر اور شرک کی طرف دھکیلنے والی چیز ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دیکھا کہ سجدہ کرتے کرتے لوگوں کے ذہن بدل سکتے ہیں اور یہ میرے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرا سکتے ہیں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر پابندی لگوا دی اور انبیاء کو منع کر دیا کہ تم سجدہ نہ کیا کرو. تو ہمارا یہ کہنا کہ سجدہ تعظیم قرآن سے ثابت ہے، کہاں ثابت ہے؟ دکھاؤ تو صحیح. قرآن تو کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، انہوں نے سجدہ کیا، اس بات ختم ہو گئی. آگے تو کوئی بات ہے ہی نہیں اس میں. تو بہرحال بتانا یہ ہے کہ ہمارا یہ کہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجدہ تعظیمی کا حکم دیا ہے، تو اللہ نے سجدہ تعظیمی کا جو حکم دیا ہے وہ فرشتوں کو دیا ہے کہ تم آدم کو سجدہ کرو. ہمیں حکم نہیں دیا ہے کہ اے ایمان والو تم آپس میں ایک دوسروں کو سجدہ کرو، اے مومنو تم آپس میں ایک دوسروں کو سجدہ کرو، یا انبیاء کو سجدہ کرو، یا قبروں پر جا کر کے سجدہ کرو، بتوں کو سجدہ کرو، مزارات پہ جا کر سجدہ کرو. کہاں اس کا حکم ہے؟ کہیں نہیں ہے. بالکل حرام ہے، قطعاً ناجائز ہے، اور ایسا کرنے والا کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگا، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والا ہوگا. اور جو کبیرہ گناہ کرنے والا ہوگا، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والا ہوگا، اس کا انجام آپ سب جانتے ہیں. یہ شرک ہی ایسا گناہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اور جو باتیں کہی گئی سنی گئی اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آگے سے دوسری آیت کا ترجمہ اور مفہوم کرو انشاءاللہ. آج کا یہ مفہوم مجھے خطرہ تھا کہ کہیں پورا نہ ہو، بیچ میں رہ جائے، لیکن الحمدللہ آج کا مضمون مکمل ہو گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں کہی گئی ہیں ان کی قدردانی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حقوق کو عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سلام مسافر کی جو سنت اس کے اندر ذکر کی گئی ہے اللہ اس کو بھی اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور لوگوں کی کو سجدہ کرنے والی جو رسم جس سے ہم کو منع کیا گیا ہے، بہت سے لوگ بہت سی جگہوں پر سنا ہے کہ ابھی بھی لوگ جھک جھک کر کے لوگوں کی تعظیم کرتے ہیں، وہ غلط ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے معاشرے کی اور ہم سب کی اس بری چیز سے حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.